آج 13, 14, 15 محرم بدھ جمعے رات جمعے کا دن آ چکا۔ جلدی سے یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا، وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، آج کے دن یہ وظیفہ صرف 11 بار پڑھنے سے فقیر بھی بادشاہ ہو جاتا ہے۔ آج یہ وظیفہ جو بندہ پڑھ لے گا کروڑوں بھی مانگے گا تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا صبح وظیفہ پڑھے گا تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو وظیفہ پڑھے گا تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اس عمل کو پڑھنے سے بہت جلد دنیا کی ہر شے آپ کے مقدر میں آ جائے گی۔ آج اگر کوئی بندہ دکھیارا ہے، پریشان ہے، غموں کا مارا ہے، دکھوں کا مارا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، تو آج کے دن صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ 11 بار یہ قرآنی سورت پڑھنے کی دیر ہے۔ 11 بار اس قرآنی سورت کو پڑھ کر رب کریم سے مانگنے کی دیر ہے۔ مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بعض اوقات تو یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے ہی آپ پر اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ کا جسم لرز جاتا ہے۔ اگر آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اب آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو پچھلے سال 2024 میں آپ کو نہ مل سکا، جو لوگ پچھلے سال دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہ ہو سکے، جن بیٹیوں کے رشتے نہ ہو سکے، جن بچوں کو نوکری نہ مل سکی، جن کے گھروں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں، تو ناظرین آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ جب دیتا ہے تو کیسے کیسے دے دیتا ہے۔ رزق، دولت، شہرت، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ جو لوگ ابھی تک محرم الحرام کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، جو لوگ ابھی تک رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروا سکے، ماہ محرم الحرام میں ابھی تک رب کریم سے اپنے گھر کے حالات کو بہتر نہ کروا سکے، اپنی تقدیر کے بند تالے نہ کھلوا سکے، اپنے بگڑے کام نہ سنوار سکے، وہ آج بدھ جمعے رات جمعے کے دن کا یہ خاص الخاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ ناظرین، محرم الحرام کا پورا مہینہ قبولیت کا ہے، اس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر رات قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ بس ہمیں اس مہینے میں مصلی پر بیٹھ کر 11 بار اس قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، رب کریم سے اپنی حاجات کو نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ انشاءاللہ آج جس کو جو چاہیے نیت کرتے ساتھ ہی اللہ آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ ناظرین، آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ وظیفہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ 13, 14, 15 محرم بدھ جمعے رات جمعے کے دن کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ جو لوگ ابھی تک ماہ محرم میں اللہ کریم کو راضی نہ کر سکے، رب سے اپنی حاجتوں کے لیے مانگ نہ سکے، تو ناظرین آج وہ اپنے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر بدھ جمعے رات جمعے
جمعے کے دن صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھ کر رب سے مانگیں۔ ناظرین، محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ آج اگر کوئی کسی دشمن کی وجہ سے پریشان ہے، آج کسی دشمن کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، دشمن کی زبان بندی کے لیے یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے۔ اگر آج آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، سال 2024 میں آپ کروڑوں سے ککھوں پر آ چکے ہیں، یعنی کہ جس گھر میں رزق اور دولت کی ریل پیل تھی وہاں اب غربت اور تنگ دستی کے ڈیرے ہیں، تو ناظرین، آج ماہ محرم کے بدھ جمعے رات جمعے کے دن رب کریم سے اپنی تمام مشکلات سے نکلنے کا وقت ہے، تنگ دستیوں سے جان چھڑانے کا وقت ہے، اللہ کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ صرف آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور رب کریم کے سامنے منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر محرم کے مہینے میں قبولیت کی گھڑیوں میں صرف 11 بار اس قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس قرآنی سورت کے ساتھ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے۔ یہ نام مبارک پوری دنیا پر آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، ہر کوئی آپ کی بات مانے گا، ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا۔ آج کل ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی تنگ دست ہے، بیمار ہے۔ ناظرین، یہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بڑا ہی مجرب، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، گھر میں سکون اور برکت کے لیے، اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، یعنی کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو وہ پورا ہو کر رہتا ہے، آپ نے صرف 11 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور 11 بار پڑھ کر اللہ انشاءاللہ آپ کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا، آپ کے راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دے گا، آپ کے بیڑے پار کر دے گا، آپ کے بگڑے کام سنوار دے گا۔ صرف یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھ کر 11 بار تو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آج بدھ جمعے رات جمعے کا وہ قبولیت کا دن ہے کہ جب آپ رب کریم سے مانگنے بیٹھتے ہیں اور اللہ آپ کی جھولیاں بھر بھر کر اٹھاتا ہے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZOHRWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZOHRWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی
زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو، پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین، میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں جو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے، ستھرا پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، آپ لوگوں نے ہمارا یہ ZoHerWF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ناظرین، سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی نہیں بتاتا کہ سینے کا اصل راز کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ ناظرین، اگر آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن یاد رکھیے گا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور آج کے دن کا یہ موقع خوش قسمت انسان کو ہی ملتا ہے۔ اگر آج آپ کو موقع مل رہا ہے تو ناظرین، ویڈیو مکمل دیکھیں۔ بتائے گئے طریقے سے ایک بار عمل کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ وہ لوگ جو آپ کو منہ نہیں لگاتے، آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، اللہ آپ کو اتنا زیادہ رزق، اتنی دولت، اتنی شہرت سے نوازے گا کہ وہ خود آ کر آپ سے پوچھیں گے کہ ایسا کیا کیا کہ اللہ نے تیرے نصیب اور تقدیر کے بند تالوں کو ہی کھول دیا۔ اب ناظرین، توجہ کے ساتھ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، صرف یقین کامل کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ
اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ پڑھنا 3 بار ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد کے لیے، کسی حاجت کے لیے، کسی پریشانی کے لیے، کسی بیماری سے نجات کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے، اور 13، 14، 15 محرم بدھ جمعے رات جمعے کے دن پڑھا جاتا ہے۔ نیا گھر چاہیے، گھر مانگ لو، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے نیت کریں کہ اے میرے مالک و مولا، یہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، آج بیمار کو بیماری سے شفا چاہتا ہوں، مقروض ہوں قرض سے نجات چاہتا ہوں، بے روزگار ہوں روزگار چاہتا ہوں۔ صرف نیت کر کے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا لطیفو کا وظیفہ ہے۔ یا لطیفو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، یہ رب کی صفت بھی ہے، اسے رزق اور دولت کا خاص وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے۔ اللہ غیب سے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو۔ اگر آج کوئی بے بس ہے، مجبور ہے، انسان کی عقل جس کام کو کہتی ہے کہ یہ کام تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، تو ناظرین یا لطیفو پڑھ کر رب کریم سے مانگیے۔ یا لطیفو پڑھنے والا رب کی مدد پا لیتا ہے، ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اب اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کے لیے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو آپ نے اس نام مبارک کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 11 بار یا لطیفو پڑھنے کے بعد اب آپ نے جو دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اس قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جسے 11 بار پڑھ کر 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں تو اللہ 11 کی 11 حاجات میں، 11 کے 11 مقاصد میں انشاءاللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ 11 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہوئے آپ 11 الگ حاجات، 11 الگ مقاصد، 11 الگ پریشانیوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو اللہ آپ کے 11 مقاصد میں انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ قرآنی سورت اللہ کی لاڈلی سورت ہے۔ یہ قرآنی سورت عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ قرآنی سورت اللہ سے ضد کر کے بندے کی ہر بات کو پورا کروا کر چھوڑتی ہے، اور یہ بدھ جمعے رات جمعے کے دن کا ایک ایسا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ صرف 11 بار اس قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ وہ میرے بہن بھائی جو دکھیارے ہیں، جو محتاج ہیں، پریشان ہیں، وہ بہن بھائی جو 2024 میں پریشان تھے، ڈپریشن میں تھے، بیمار تھے، بے بس تھے، لاچار تھے، مجبور تھے، بہت زیادہ محنت مشقت کرنے کے باوجود بھی کامیابی نہیں مل رہی، تو ناظرین بدھ جمعے رات جمعے کے دن صرف 11
بار اس ایک قرآنی سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی قرآنی سورہ مبارکہ ہے جو قرآن مجید کا خلاصہ کہلاتی ہے۔ سورہ مبارکہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو گھر میں سکون اور برکت لانے کا آخری حل بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے لیے تکریم اور تعظیم بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گی کہ اللہ کو یہ سورہ مبارکہ اتنی لاڈلی ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید، جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا ہے، اللہ نے اپنی قرآن مجید کتاب کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ یہ سورہ مبارکہ ہر کسی کو آتی ہے، جب تک نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ سورہ فاتحہ اللہ کی اتنی لاڈلی سورت ہے کہ آپ جیسے ہی اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے وہیں بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھ لیں گے، شام سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھیں گے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد کئی سالوں کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو کچھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آپ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر رب کریم سے جو مانگتے ہیں اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ناظرین، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ جب آپ اور میں جانتے ہیں کہ ہر شے رب کی طرف سے ہے تو پھر بدھ جمعے رات جمعے کے دن بتائے گئے طریقے سے 11 بار سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھ لیں۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا اور وہیں بیٹھے بیٹھے فرشتے آپ کی گود بھر دیں گے، آپ کی جھولیاں بھر دیں گے، آپ کی تمام خواہشوں کو پورا کر دیں گے اور یہ نتیجہ بہت جلد آپ کو مل جاتا ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد کئی سالوں کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، نتیجہ بہت جلد آپ کو ملتا ہے۔ یہ ایسا طاقتور عمل ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو گن کر 11 بار پڑھنا ہے اور 11 بار سورہ فاتحہ کو مکمل کرتے ساتھ ہی ایک بار کمنٹس میں سبحان اللہ اور الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اب آپ نے 2 کام کر لیے، 2 وظیفے آپ نے پڑھ لیے۔ پہلا یا لطیفو کا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا، جس سے رزق اور دولت بے شمار ملتا ہے، ہر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ دوسرا سورہ فاتحہ کا وظیفہ آپ نے پڑھا، جس سے بیٹھے بیٹھے تقدیریں بدل جائیں گی۔ جو مانگو گے انشاءاللہ اللہ آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جائے گا۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام پڑھنا ہے۔ آپ نے اب جو لوگ پریشان ہیں وہ لوگ اس وظیفے کو صرف ایک بار کر کے دیکھیں، وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 21 بار یا رحمانو پڑھنے کے بعد اب چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کو مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے
سے یہ وظیفہ یہ ویڈیو کسی ضرورت مند کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔